جی پیارا وظیفہ میں آپ کی کالس کے منتظر ہیں ہم. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے میں آپ سے کچھ واٹس ایپ کال آ گئی تھی. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جویریہ آپ ہی کیسی ہیں؟ ٹھیک میں ہیں. ٹھیک میں ہوں. کراچی سے نعمان بات کر رہا ہوں. جی نعمان. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا سستی بہت ہوتی ہے, بہت سست قسم کا ہو گیا ہوں میں. تو میں مولانا صاحب سے کوئی ایسا وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سستی ختم ہو. اچھا سستی کی مثال بھی دے دوں میں آپ کو کہ سستی ایسی ہے کہ امی کہتی ہیں کہ ہرا دھنیا پودینہ لے آؤ تو وہ مجھ سے لایا ہی نہیں جاتا, اور بیگم کہتی ہے فروٹ لے آؤ تو وہ بھی مجھ سے کام نہیں ہو پاتا. باس کہتے ہیں کام کر دو, وہ بھی کھاتے ہیں سستی ہو آپ؟ گئی ہے. کھانا کھاتے ہیں؟ کھانا بھی بہت سستی سے کھایا جاتا ہے. اچھا ویسے یہ بتا چکے ہیں مولانا صاحب, لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. جی مولانا صاحب, ان کی سستی دور بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ جی کل ہم نے اس کا وظیفہ بتا دیا تھا. آپ ہمارے جو بھی ایپیسوڈس ہیں وظائف کے, وہ یوٹیوب پہ ہمارے پیج پر آپ ضرور چیک کر سکتے ہیں. انہیں آپ ریڈ کریں, سنیں, دیکھیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. بتا دیں. وظیفہ یہ ہے سستی ہو, کاہلی ہو, آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہو رہا ہے کوئی کام کرتے ہوئے, دل نہیں چاہتا ابھی کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا, دیکھ لوں گا, تو یہ چیزیں جو سستی کا سبب بنتی ہے, تو آپ روزانہ 71 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا واسع جل جلالہ آپ نے یہ وظیفہ معمول بنا لینا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز آپ بڑے اچھے سستی سے چستی کی طرف آ جائیں. واہ واہ کیا بات کی, بڑے عرصے بعد یہ لفظ سنا ہے چستی والا. زندگیوں سے چستی غائب ہو چکی ہے. ہاں وہ سستیاں ہی آ گئی, سستیاں ہی آ گئی ہیں. اچھا یہ واٹس ایپ کا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی برکت سے میری خواہش پوری ہو جائے. اس کے لیے تو جنت جانا پڑے گا, آب حیات پینا پڑے گا. نہیں جنت جائیں, ہمیشہ 33 سال کے رہیں گے, ہے نا, وہی تو اصل ہے. انسان دیکھیں انسان چاہتا ہے, اچھا انسان ویسے ہے مختصر لیکن چاہتا ابد ہے نا, یعنی ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. قدرت کا بھی عجیب نظام ہے, بوڑھا نہیں ہونے چاہتا لیکن جھڑیاں آ جاتی ہیں, کمزور نہیں ہونے چاہتا کوئی بھی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیشہ رہے وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتی, اس کے لیے آخرت ہے. خیر آپ نے پوچھا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں, تندرست رہنا چاہتا ہوں, اچھا لگنا دکھنا چاہتا ہوں, جو کہ انسان کے لیے کوئی بری بات بھی نہیں ہے, اس کا ایک حق ہے. تو آپ روزانہ 313 مرتبہ, چونکہ آج یوم البدر بھی تھا, 313 اصحاب تھے آپ کے ساتھ, تو یہ جو 313 کی تعداد ہے وہ اس مناسبت سے دی جاتی ہے. تو لہٰذا 313 عدد آپ روزانہ معمول بنا لیں اور آپ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, اپنے اوپر دم کرنا ہے. اللہ نے چاہا آپ تندرست بھی رہیں گے, جوان رہیں گے. کالر موجود ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں سونیا بات کر رہی ہوں. جویریہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سونیا, آپ بتائیے. اچھا میرا کوشچن تھا, مطلب کوشچن تو کیا, میرے خیال سے یہ ہر دوسری لڑکی کا ہی کوشچن ہوتا ہے کہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں برداشت اور صبر کرنے کا کون سی ایسی لمٹ ہے کہ جہاں ختم ہوتی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک لڑکی جو جاب کرے, اپنے ساس سسر کو دے, پھر کھانے والیاں, کام کرنے والیاں سب کو ہٹایا جائے اور اس سے کام کروایا جائے, وہ بھی کرے. اس کے بعد جو اس کا شوہر ہو وہ ون اینڈ اونلی ہو, مطلب اکلوتا ہو, تو وہ مماز بوائے ہو. پھر وہ اگر ماں بولے کہ کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جائے, بیٹھ جا تو بیٹھ جائے. اور اگر بیوی کچھ بولے کہ میرے لیے اسٹینڈ تو لو, مطلب حشر کے وقت شاید اس چیز کا بھی تو حساب ہوگا نا کہ آپ نے اپنی بیوی کو حق دیا کہ نہیں, جائز کو جائز بولا یا نہیں بولا, یا ناجائز کو ناجائز بولا کہ نہیں بولا. مطلب مجھے اس بات کی بھی ٹونٹ ملتے ہیں کہ تمہاری شکل ہے گھر میں رہنے کی, مطلب کلفٹن میں رہنے کی تمہاری شکل ہے. مطلب میں ایک اچھا خاندان سے, ڈاکٹر, پوسٹ گریجویشن میں نے PN شفا سے کی, میں نے جاب کی سر, جاب کر کے سیلریاں بھی دیں. بس سر اتنا رہ گیا ہے کہ شاید میں اپنا مسل کاٹ کے اس کا اسٹیک بنا کے ان کو کھلاؤں, شاید تب میرے ہو جائیں. تو سر برداشت کی لمٹ اسلام نے کیا بولی ہے کہ میں کروں؟ صرف میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی رل جائے گی, جس کی وجہ سے میں کچھ نہیں لے پا رہی. میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بات مانی, تم ایسا کرو ہماری غلطی کو سدھار دو, تم آ جاؤ واپس. تم چھوٹو سب کچھ, ہمیں صرف اپنی بیٹی زندہ چاہیے, ہمیں روز روز نہیں پڑھنا. میری بہن ہماری نیندیں ختم ہو چکی ہے. میری بہن حوصلہ.
इस्लाम में सर लिमिट कितनी है, जब मर जाना लिमिट है कि माँ बाप आए और आगे उसको दफन करने आए अपनी बेटी को। सर मेरा कसूर क्या है कि मैंने अपने माँ बाप के बोलने पर शादी कर ली? मतलब आपको क्या लगता है सर, एक डॉक्टर लड़की के पीछे क्या रिश्ते नहीं आते होंगे? क्या उसका कोई वाली वारिस नहीं होता शादी के बाद? कि सिर्फ वो अपनी औलाद को देख रही है और मैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रही। मैं कुछ भी कर लूँ सर, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, ये लोग मुझसे राजी नहीं होते। तो इस चीज का इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है? मैं अलग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मेरा शौहर जो है वो इतना नहीं कमा सकता कि वो मुझे किसी अच्छी जगह रख सके। वो मुझे बोलता है मैं तुम्हें इस जगह रखूंगा। वो सर ऐसी जगह होती है कि जहाँ मेरे ख्याल से सुपर लोग रहते हैं, वो ये अफोर्ड कर सकता है। बाकी उसके जो माँ बाप है वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, चले जाओ, जाओ निकलो। सर मैं एक बहुत पोश एरिया से निकल कर आई हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली की हूँ, मेरा बाप बिजनेसमैन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मैं उसको अपने दिल की दास्तानें नहीं सुना सकती। वो कहते हैं तुम एक बात बोलती हो मेरी नींदें उड़ जाती है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी बहन मेरी बात सुने। मुझे पता है कि माँ बाप अपनी बेटियों को किस तरह से प्यार से पालते हैं, पोसते हैं और फिर किसी ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं जिसका आपको नहीं पता होता है कि वो आगे आपकी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन देखें, मौलाना साहब इसका सही जवाब देंगे, लेकिन एज अ मतलब एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर ये सोच रही हैं कि आपकी बेटी की वजह से आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, तो आप उसके साथ भी गलत कर रही हैं, क्योंकि वो बच्ची जिस माहौल में पल रही है, बढ़ रही है, उसकी मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ रहा होगा आपको रोते देखकर, वो खला आप कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं कर सकेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने बोला है कि जालिम, जो जुल्म करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी गुनहगार होता है। आजकल के ज़माने में कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर है, और वो किसी जाहिल का, जहालत के जुल्म का शिकार हैं? बिल्कुल भी। मैं तो कहूँगी कि फ़ौरन से आप स्टैंड लें अपनी ज़िंदगी के लिए। इतना रोना धोना आपने जितना कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब आप दो टोक बात करें अपने मियाँ से और बोलें कि अगर मेरी इज्जत नहीं की जाएगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी जिस घर में, मैं उस घर में नहीं रह सकती। और आप पढ़ी लिखी हैं, आप किस बात से डर रही हैं जब आपके माँ बाप आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं? बिल्कुल भी जुल्म बर्दाश्त मत करें इस तरह आप किसी का। जी मौलाना साहब। देखें, मैं दुख इस बात पे होता है कि हम सब बहन बेटियों वाले हैं। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जिस नाज अंदाज के साथ तरबियत देते हैं, जिस सोच और फिक्र को हम उनके अंदर वो सलाहियत होती है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर हमारी बहन बेटी किसी के घर जा रही है और वो हम एक शख्स के हवाले कर रहे हैं, हमें जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरीके से दिखाया जाता है, जो चीज़ें हमारे सामने लाई जाती हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं, आप अच्छे नहीं हो, आपके घर अच्छे बने हुए हैं, आप अच्छे नहीं हो, आप बड़ी गाड़ी में कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल है रहने की यहाँ पे, देखिए गलत बात है। आप अच्छे नहीं हो, आपने शादी का खाना अच्छा रखा था, आपने शादी का कार्ड अच्छा बनाया था, आपने शादी की जो गजरे और जो चीजें और जो उसमें लवाजमात वो की थी, आपने नाम नमूद किया था। अभी इनको क्या करना चाहिए? इस बच्ची का आपने जिंदगी का हक ही छीन लिया। आप चलें मुझे बताएं, आप कैसी माँ हैं जो आप अपनी औलाद के लिए, यानी औलाद से मुराद वो शौहर जिसको आपने जिंदगी से इतना दूर कर दिया, और एक बच्ची वो जिंदगी में चार दीवारों के लिए बैठी है। ठीक है, आपके घर का काम काज है, बेशक आप मासी बना ले, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कि तुम्हारी ये औकात, लेकिन ये कहना बुरी बात कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाप दादा, ये चीजें तकरीबन हर दूसरे घर में ये वाकयात हमें सुनने को मिल रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए दीन की रोशनी? आप देखें, पहली बात तो ये आपका आप देखें, किसी भी बहू पर, किसी भी बीवी पर जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं वो सिर्फ शौहर के हैं। अगर उसके साथ वो सास या उसके साथ ससुर या देवर या जिसका भी वो खिदमत कर ले तो ये उसका एहसान है, उसकी अच्छाई है जो वो कर रही है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके जिम्मे नहीं आता। लेकिन इस्लाम तो ये कहता है कि हर शख्स वो शादी के बाद भले एक कमरा ही क्यों ना हो, उसकी जिंदगी अलग होनी चाहिए। क्योंकि अब ये मुश्तरका ज्वाइंट सिस्टम हमने सीखा नहीं है।
بیٹی غلطی کرے تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اس سے آدھی غلطی اگر بہو کرے تو مشکل. دیکھیں یہ اس کانسیپٹ ہٹا دیں کہ سانس بھی کبھی بہو تھی. اب یہ ڈرامے ختم کریں. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے, جب ڈراموں کے سین دیکھتے ہیں تو اس کے لیے روتے ہیں, اور جب گھروں میں وہی سین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرامہ کر رہی ہے. ہاں کیا بات کی ہے, تو صحیح یہ کہہ رہے چیز ہیں. تو آپ کو سوچنی چاہیے. آپ کسی کی بہن کے ساتھ, کسی کی بیٹی کے ساتھ, اس کا والد غیرت کے ہمارے کچھ نہیں کہہ سکتا, بھائی غیرت کے ہمارے کچھ نہیں کہہ سکتا, اور آپ اتنے بے غیرت ہو کہ ایک شوہر ہو کر اپنی بیوی کی عزت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کی اولاد کیسی ہوگی, اس کی تربیت کیسی ہوگی. سماج میں آپ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں کہ اگر آپ اپنی بیگم کے حقوق نہیں دلوا سکے. گھر میں ایک عورت جو باپ چھوڑے, بھائی چھوڑے, اپنے سنگی, اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ, آپ کے طریقوں پہ ایک عورت ناچتی رہے, لیکن اس کے باوجود اتنا حق اس کو نہیں ہوگا کہ وہ زندگی میں وہ سکھ مانگ سکے جو اس کا بنیادی حق ہے, آپ نے دینا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں یہ ان تمام شوہروں کے لیے خدارا شوہر بننا بھی سیکھے. شوہر ہونا الگ بات ہے, بننا الگ بات ہے. کسی کے نکاح میں آ جانا, کسی کے کوئی اچھا دکھ لینا, یہ سمارٹ بوائے بن کے پلے کرنا. کہ سسرال میں ہوتی ہیں پرابلمز, جی. بالکل ہوتی ہیں, جب آپ نئی جگہ جاتے ہیں مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان مسئلوں کے ساتھ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ کھڑا ہو, اچھا ہے. اور چلو وہ اتنا ہی پیار سے کہہ دے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم برداشت کر رہی ہو, میری خاطر برداشت کر لو, چلو میرے منہ سے کر لو, اور شوہر آپ سے پیار کرتا ہو, آپ کو حوصلہ دیتا ہو, آپ کو تسلی دیتا ہو, اور ایک آپ کے بچے کا باپ بھی جبکہ وہ تو تب تو چلو پھر بھی انسان برداشت کرتا ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر ہی آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ شکل ہے, تمہاری وہ ہے, تمہاری یہ ہے, تو میں تو کہتی ہوں اگر آپ کما سکتی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ چھوڑ کے جائیں اپنی بیٹی کو لے کے, کچھ دن اس کو چھوڑیں اپنے ماں باپ کے پاس, اس کو بھی احساس ہو, آپ کی قدر ہو اس کو. ایسے تھوڑی کوئی روتی رہیں گی, کب تک روتی رہیں گی زندگی میں. آگے سے کہہ دیتے ہیں جو چاہے کرنے کر لو, جو اکھاڑنے اکھاڑ دو. ہاں, تو وظیفہ کوئی بتا دیں ان کو. دیکھیں وظیفہ یہ ہے, آپ اسی صبر کا, اسی تحمل کا مظاہرہ آخری وقت تک کریں, انشاءاللہ العزیز فتح آپ کی ہوگی. وہ سارے لوگ شرمندہ آپ کے آگے کھڑے ہوں گے, اور ایسا ہمیشہ ہوا ہے. وظیفہ یہ ہے, آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت, صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار, ان تینوں کو, 3 نیتوں کو 2 رکعت کے ساتھ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے 3 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے, اور دعا میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ 7 دفعہ دہرانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. بالکل. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد جاوید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی محمد جاوید. میں ایک تو آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے زویری آپ کی, Thank you. یہ تو آپ قابل تعریف تھا آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. اور دوسرا مولانا صاحب سے بات کرنی تھی مجھے. جی جی کیجئے, سن رہے ہیں. ہاں مولانا صاحب, میرا حیدرآباد سے تعلق ہے. میں حیدرآباد میں اولڈ اسکریپ کا تاجر ہوں, اور میں گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ اسکریپ سپلائی کرتا ہوں. صحیح. اب گجرانوالہ میں ایک بیوپاری ہے جو میرے پیسے روک کے بیٹھ گیا ہے, ایک بہت بھاری اماؤنٹ ہے, اور وہ مسلسل مجھے آج کل تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے وہ جو ہے نا. اور دوسرا یہ کہ وہ اس کا بھی بڑا دیندار ماحول ہے اس کا. میں ڈائریکٹ اس کے گھر پہ بھی گیا ہوں, اس سے ملاقات بھی کی ہے, اس کے گھر پہ کھانا بھی کھایا ہے, سارے کام اس کے ساتھ میں نے کیے ہیں. لیکن جو ہے نا ماشاءاللہ اس نے حج بھی کیا ہوا ہے, جماعت سے اس کا تعلق ہے, صحیح. چلے بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے میرے پیسے ادا نہیں کر رہا پا رہا. اب مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ وہ میرے پیسے ادا کر دے. روزانہ مجھ سے آج کل کا وعدہ کرتا ہے, کبھی بولتا ہے شام کو, کبھی بینک ٹائم نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ابھی پیسے نہ ہوں, ویسے نہ ہو سکتا ہے, تو بس ان کے پیسے جلدی مل جائیں, بس ایسا ہی ہے. چونکہ معاملات کا دین بہت ضروری ہے. عبادات دیکھیں, ہم نے صرف عبادات سیکھے ہیں, معاملات نہیں سیکھے ابھی تک, تو لہٰذا معاملات بہت ضروری ہیں. عبادات سے دین آتا ہے انسان کے اندر, اور معاملات سے واپس چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کسی کو بھی رات کے تہجد کے رونے میں
دیکھ کر یہ تاثر مت لینا کہ اب یہ بہت اچھا آدمی ہے، صحیح۔ اس کے ساتھ لین دین کرو یا سفر کرو، صحیح، پھر پتہ پتہ چلتا چلے گا۔ ہے۔ تو لہٰذا جس کے اوپر بھی آپ کا یہ قرضہ ہے یا ادھار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس کر لیں، آپ نے روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 71 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر، صحیح۔ یہ جملہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے 71 دفعہ درود شریف اول و آخر۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا ضرور انشاءاللہ، ان کے دل میں یہ رحم آئے گا اور وہ آپ کے پیسے واپس لوٹا۔ انشاءاللہ۔ جی کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی بھائی۔ میں اجمل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مجھے اجمل۔ مولانا سے کہنا ہے کہ میں 1 سال سے مولانا صاحب رائڈر ہوں اور حالات میرے بہت تنگ ہیں، صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پیٹرول کے بھی اتنے پیسے بڑھ گئے۔ ہاں اب میرے پاس 55 اتنے پیسے نہیں کہ میں پیٹرول ڈلوا سکوں، مگر میں خود کو جلا سکتا ہوں، تو کیا یہ گناہ ہوگا، یہ حرام کہلائے گا یا نہیں؟ بھائی اتنے دل برداشتہ مت ہو، خودکشی تو حرام ہے بھائی۔ دیکھیں میرے پیارے کیا بھائی، کر سکتے ہیں، 55 روپے فی لیٹر بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ یہ بات بالکل نہ کریں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول کے ریٹس وہ بڑھ چکے ہیں، اور پھر رائڈرز اب کو آپ ملتا ہی کیا ہے اور بیچاروں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں، تو دیکھیں آپ کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل کریں گے۔ دیکھیں اس وقت کل رات سے جب سے یہ خبر چلی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ یقین کریں مزدور، دیہڑی مار، جو چھوٹے چھوٹے تاجر، جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ ان کا تھوڑا بہت کمیشن ہوتا ہے، جو کسی منڈی میں، کسی بازار میں، یا پھر وہ فوڈ رائڈر ہوتے ہیں، یا وہ کسی ٹی سی ایس کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں، یا وہ اسی طرح فوڈ پانڈا ہو گیا، دیگر ایسے جیسے کہ بائکیا پر وہ چلتے ہیں رائڈرز اور ہوتے ہیں، ہاں، سارے رائڈرز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو رائڈر ہی ہے نا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں کہ ان سب کے ساتھ جو کل رات سے ابھی تک جو ان کی کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے بھی تو 55 پیٹرول بڑھا کے فوراً سے پیٹرول پمپ بند کروا دیے اتنا، اور وہ تقریباً پیٹرول پمپس بند رہے پوری رات، اور پھر حکومت نے شاید اس پہ کوئی ایکشن بھی لیا۔ تو دیکھیں بات ذہن میں یہ رکھیں، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے، اور یہ جو پیٹرول کے ریٹس بڑھے ہیں، یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ ہم معمول بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہنگائی کو کم کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ وظیفے کا اہتمام ہم سب مشترکہ کریں گے، اللہ پاک خیر و برکت والا معاملہ فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف، اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اپنی مغفرت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ رب العالمین، شکرا کثیرا طیبا مبارکا فی، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بطفیل اصحاب بدر، شہدائے بدر، شرکائے بدر، نزول ملائکہ، اور اے زمینان بدر کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین، یہ آج 7واں روزہ مکمل ہوا چاہتا ہے، تیرے بندے نہ جانے کتنی تعداد میں کہاں کہاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے، اور یہ خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، تجھ سے ان قبولیت کے لمحات میں دعا مانگتے ہیں پروردگار، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں اس ماہ رمضان میں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اور ایسا کرم کر دے کہ پوری زندگی نیکیاں کرتے کرتے گزر جائے، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی روزہ قضا نہ ہو، الہ العالمین تیرے احکامات کی پاسداری ہو، تیرے پیارے حبیب کی سنت پر عمل ہو، اے اللہ زندگی اچھی ہو جائے۔ خاص تیرے حبیب نے ہمیں اس مقدس مہینے میں
4 کاموں کا خاص پیغام دیا ہے، کثرت سے کلمہ طیبہ کی تلاوت، کثرت سے استغفار، کثرت سے جنت کی طلب اور کثرت سے دوزخ سے پناہ۔ تو اللہ ہمیں دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ آنسوں کے ساتھ استغفار کرنے کا بھی موقع عطا فرما۔ عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بھی چھٹکارا عطا فرما۔ بتقاضۂ بشر جو گناہ کر بیٹھے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری معافی ہماری توبہ سچی بنا دے، بھٹک جانے، گمراہ ہو جانے، بے دین ہو جانے، بے شرم ہو جانے، بے حیا ہو جانے، برے کاموں میں لگ جانے سے بچا دے۔ ان گھڑیوں میں تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک، جو بیچارے بیمار ہیں انہیں شفا دے، تنگ دست اور بے روزگاروں کی تنگ دستی بے روزگاری ختم کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت دے، جو بیچارے مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں غیب سے اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ ہمارا وطن سود اور قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، وطن عزیز کو سود و قرض کی بلا سے چھٹکارا عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔